حضرت نے حصول علم کے لیے اکثر و بیشتر مشائخ کی طرح بہت ہی محنت کی، اپنے عہد کے اکابر اساتذہ سے استفادہ کیا، پھر طلب طریقت پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں بھی بہت بڑے اپنے عہد کے اکابر سے انہوں نے استفادہ کیا۔ آپ ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی خاص بندے پر اپنا خاص کرم کرتا ہے تو اسے صالحین کے گھر میں پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے تاکہ وہ آغوش مادر سے لے کر بلوغت تک اور بلوغت سے بڑھاپے تک رزق حلال سے اس کے خون کا ایک ایک قطرہ بنا۔ کیا بات! رزق حلال وہ بنیادی چیز ہے جو آپ کو راہ تصوف پر، راہ سلوک پر اور اسلام پر صحیح معنوں میں کاربان کر سکتی ہے، اور صدق مقال اور صدق مقال۔ وہ یہ ساری اچھی خصوصیات پیدا ہی تب ہوتی ہیں جب آپ کی بنیاد میں رزق حلال شامل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکمت روا رکھی حضرت نجم الدین کبریٰ کے سلسلے میں بھی۔ آپ کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی جس میں شریعت چلتی پھرتی نظر آتی تھی اور طریقت کی خوشبو ہر چیز میں پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ شب زندہ دار خاتون تھیں۔ آپ کے والد گرامی کی اتنی اچھی شہرت تھی، ایک پابند صوم و صلات، شریعت کا ٹھیک ٹھیک تابع ہونے اور ایک عالم آدمی کے طور پر اتنی اچھی شہرت تھی کہ لوگ آپ سے اکتساب کے لیے آتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ دعائیں کروانے کے لیے، ہاں جی، ان سے دعائیں کرواتے تھے، بہت مستجاب الدعوات خاتون تھی۔ اب یہ وہ ماحول ہے جس میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، چنانچہ وہ بنیادی تربیت اور وہ بنیادی تعلیم جو انسان کے خون میں شامل ہو جاتی ہے وہ اسی گھر میں حاصل ہوئی، اپنے والد صاحب اور اپنی والدہ کے حضور، پھر اپنے ہی گاؤں کے مدارس میں، کیونکہ یہ معمولی گاؤں نہیں تھا، اس میں مدارس تھے اور مدارس میں علماء تھے، اور ان علماء سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر ہمارے ہاں تمام اکابر سلاسل میں یہ ایک بڑی خوبصورت اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ طلب علم سب سے بنیادی چیز ہے۔ کسب علم، آپ سب سے پہلے پتہ تو کریں کہ اصل چیز کیا ہے۔ کیا بات! چنانچہ یہ اتنی خوبصورت روایت ہے کہ ہمارے ہاں ہر بڑے صوفی نے طلب علم کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور مختلف علاقوں کی سیر کو، سیاحت کو نکلے، اور آپ نے بھی یہی روش اختیار کی، چنانچہ آدھی دنیا آپ پھرے طلب علم میں۔ اچھا، یہ آپ کا جو گاؤں ہے یہ علاقہ خوارزم کہلاتا ہے، اور یہ خود علم کا، تہذیب کا، ثقافت کا عظیم مرکز، تو کیسا کیسا اکتساب کیا ہوگا؟ اچھا، پھر چونکہ حدیث سے آپ کو خاص طور پہ بہت شغف تھا، چنانچہ فقہ، تفسیر اور حدیث کے علم کے لیے، اس کے اصول کے لیے شیخ ابو المعالی کے پاس تشریف لے گئے نیشا پور میں۔ اس کے علاوہ محمد بن عمر نیشا پور میں رحمۃ اللہ علیہ، اسکندریہ میں حضرت طاہر بن سلفی کے ہاں زیر تعلیم رہے، اور ظواہر کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے طلب طریقت۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ آپ نے جان تو لیا ہے، اب آپ نے پہچاننے کا عمل شروع کرنا ہے۔ چنانچہ اس عمل کے لیے وہ دنیا بھر کے سفر پہ نکلے۔ آپ نے نیشا پور، آپ نے ہمدان، آپ نے خراسان، آپ نے مصر، حجاز مقدس، یہ تمام اسفار کیے۔ ان اسفار میں جو خالص طلب طریقت میں تھے، ان میں جو سب سے خوبصورت اتفاق یا نمایاں اتفاق، وہ خوزستان کے سفر میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت شیخ اسماعیل مصری سے۔ حضرت شیخ اسماعیل سے حضرت شیخ اسماعیل قصری اور حضرت روزبہان کبیر مصری، یہ شیخ اسماعیل کے پاس جب آپ پہنچتے ہیں اور ان کے پاس
تربیت کے مدارج طے کرتے ہیں اور ان کے پاس کافی طویل عرصہ گزارتے ہیں اور روحانی تربیت وہاں سے لیتے ہیں. چنانچہ یہ اس لیے سب سے زیادہ اہم میں سمجھتا ہوں شیخ اسماعیل کا تذکرہ کہ شیخ اسماعیل سے ہی آپ کو خرقہ خلافت. بہت دلچسپ آپ نے بات بیان فرمائی. خود حضرت شیخ نے لکھا ہے, آپ ان مشائخ میں سے بھی ہیں جنہوں نے خود اپنے احوال بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں جب پہنچا شیخ کی تعریف سن کے تو آپ تقریر فرما رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ آپ کے کپڑے میلے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ اتنے بڑے شیخ, اتنے بڑے صاحب فیض, اتنے مشہور, کپڑے میلے ہیں. تو آپ نے ممبر ہی سے مجھے فرمایا کپڑے میلے ہیں مگر پاک اور صاف ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اچھا, تو انہی حضرت کے پاس رہنے کے بعد شیخ, اپنے شیخ کے پاس رہنے کے بعد, ان سے تربیت حاصل کرنے کے بعد, ان سے خرقہ حاصل کرنے کے بعد, انہی کے حکم پر, انہی کے کہنے پہ آپ تشریف لے جاتے ہیں شیخ عمار یاسر کے پاس. اچھا, اس کے بعد ایک اور نام بھی آئے گا, شیخ روز بہان مصری. جی, تو میں پہلے وضاحت کر دوں, جی ضروری ہے بہت کسی ضروری قسم کا تسامح پیدا نہ ہو. حضرت عمار یاسر مشہور اور معروف اور محبوب صحابی حضرت عمار بن یاسر نہیں ہیں, یہ عمار یاسر. جی, کئی صدیوں کا فاصلہ ہے. کئی صدیوں کا فاصلہ ہے. اس کے بعد حضرت عمار یاسر ایک بہت صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے اور بہت جذب کی کیفیت میں رہنے والے بزرگ تھے. ان کے پاس تھوڑا عرصہ رہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, آپ ذرا نجم الدین کبریٰ صاحب آپ تشریف لے جائیں روز بہان مصری کے پاس. سبحان اللہ, سبحان. چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے. روز بہان مصری کے پاس تھوڑا عرصہ ہی رہے تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس عمار یاسر کے پاس. کیا شان ہے بھائی, واہ. آپ ان کے پاس واپس جائیں. اب اس واپسی کے سفر میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے. آپ تذکرہ فرما رہے تھے بابا فرج تبریزی سے. بابا فرج تبریزی خدا مست انسان تھے, مجذوب انسان تھے. وہاں سے واپس ہمارے یاسر کے پاس آئے. ہمارے یاسر نے کہا کہ نہیں, آپ واپس جائیں اپنے شیخ کے پاس. چنانچہ ساتھ ہمارے یاسر نے خط بھی لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ آپ ہمیں خام چاندی مہیا کرتے رہے, ہم سونا ڈال کے آپ کے پاس بھیجتے رہے. سبحان اللہ. چنانچہ باقی کی عمر وہاں اپنے شیخ کی خدمت میں رہے اور وہیں آپ کا. کیا بات ہے جناب.